السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان. عصبہ خان کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم ہے صبح بخیر پاکستان میں. ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے دل سے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اچھا سا آپ کا دن گزرے، اچھے سے دن کا آغاز ہو، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ ہو، اور اس توکل کے ساتھ ہو کہ یہ سارا دن جو ہے، جیسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے رزق دیتا ہے، جس طرح سے ان کا یقین کامل رکھتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، صبح جب وہ اٹھیں گے اور نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو رزق دے گا بلکہ ان کے لیے زندگی کی چیزیں آسان کرے گا. وہی توکل اللہ ہمارے اندر بھی لائے، وہی توکل ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے کہ نہ صرف چیزوں کو بہتر ہوں بلکہ چیزیں بہترین کی طرف جائیں، کیونکہ ہمارا بھروسہ اتنا یقین پہ ہو، ہمارا اسباب پہ یقین نہ ہو بلکہ ہمارا جو مسبب الاسباب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، ان کے اوپر ہمارا اعتماد ہو، اور اس توکل کے ساتھ ہم دن کو شروع کریں، اور نہ صرف دن کو خوبصورت بنائیں بلکہ اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی ہماری جو جائز خواہشات ہیں، جو ہماری آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، ان دنیا میں جو بھی رزق آپ کے لیے ہے، رزق ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کھانے پینے کا ہو. آپ کی جاب، آپ کی اس کے علاوہ جتنے بھی ایک مقاصد ہیں، فائنینشلز ہیں، آپ کا پارٹنر، ایون ہر طرح کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا، جو آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے وہ اس کو رزق کہتے ہیں. تو اچھے سے اچھا رزق آپ کے لیے آئے، اسی توکل کے ساتھ آپ کا شروع ہو دن. اور یہی ہماری آپ کے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا ہے، اپنی ٹیم کے لیے دعا ہے. ابھی ہمارے شو میں سٹارٹ میں جو ہم آغاز کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عمیر جو کہ رپورٹر ہیں روز نیوز کے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ جو پمز ہاسپٹل کا ہوا ہے گائنالوجی وارڈ کے میں جو بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اسی کی نیوز وغیرہ سب شیئر کر رہے ہیں. یہیں پہ ایک بیان آیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا. پوچھتے ہیں رانا عمیر سے کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا ہے. تو جی رانا عمیر، آپ موجود ہیں لائن پہ؟ جی جی میم. جی، یہ بتائیے رانا کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا بتایا ہے، کیا بیان دیا ہے؟ میم فرسٹ آف آل تو ایک بہت بڑا ثانیہ تھا گزشتہ روز جو پیمز ہاسپٹل میں ہوا. 14 نومولود بچے جہاں بھاگ ہوئے، جبکہ ایک جو ننھی پری ہے اس کو لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے بچا لیا گیا. اور بہت خوش ہیں کہ ایک ننھی پری کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے بہت رنج و غم کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال جو کہ وزیر صحت ہیں، میم پہلی بات وہ ہاسپٹل میں ایسے آ رہے تھے جیسے انہوں نے بہت بڑا مارکہ فتح کیا ہے، بہت بڑی جنگ انہوں نے جیتی ہے. جس چال و چلن سے اور جس ایٹیٹیوڈ سے وہ بات کر رہے تھے، جو ان کی ٹیون تھی، جیسے وہ صحافیوں سے یا میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے. 3 سال کے اندر 22 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ اپروو کروایا تھا پیمز کے اندر. جب ہم اندر گئے تو وہاں پر تو ٹیبلوں کے ساتھ جو ان کی سٹیئرز تھی وہ بھی نہیں تھی، ٹیبل ٹوٹے ہوئے تھے، دیواریں شیشے سارے ٹوٹے ہوئے تھے. وہ 22 ارب روپے پتہ نہیں وہ بوریوں میں ڈال کے کہاں لے کے چلے گئے، کیونکہ امپلیمنٹیشن زیرو تھی، سٹرکچر زیرو تھا. جو فائنینشل ایک سٹرکچر کا فارم ہوتی ہے وہ سب زیرو تھا. سٹیچر تک ان کے پاس نہیں ہے، جو نرسریز ہیں وہاں پہ وینٹیلیٹرز کی دستیابی نہیں ہے. اس سال انہوں نے 6 ارب 53 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کروایا وفاق کے جو پیمز ہاسپٹل ہے صرف اس کے لیے. ٹوٹل 2 ہاسپٹل مصطفیٰ کمال صاحب کے انڈر آتے ہیں، ایک پولی کلینک ہے اور دوسرا پیمز ہے. اس دونوں ہاسپٹلز کی حالت بیکار ہے، زیرو ہے. کل جب یہ حادثہ ہوا، حادثے کے بعد ہم آئی تھنک آفٹر اثر وہاں پر گئے جہاں پہ یہ وارڈ میں انسیڈنٹ ہوا تھا. اے سی مجھے لگ رہا تھا جیسے 47 کی جنگ سے پہلے کا اے سی وہاں پر لگا ہوا ہے جس کا کمپریسر پھٹا ہے. وہ کمپریسر بھی میم آپ اندازہ لگا لیں، اس ملک کو آزاد ہوئے 80 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں، بٹ ہماری سروسز ہیلتھ کی زیرو ہیں، ہماری پالیسیز ہیلتھ کی زیرو ہیں. آپ اندازہ لگائیں، ہر سال 10 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے پیمز ہاسپٹل کو. اس سال سٹرکچر کے لیے صرف 60 کروڑ میم 60 کروڑ روپے کا بجٹ صرف آئی تھنک 2 سے 3 مہینے پہلے سٹرکچر کے لیے لیا گیا تھا. وہ کہاں گیا 60 کروڑ؟ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے گی، جنہوں نے اس میں نرمی برتی ہے ان کے لیے کوئی کوتاہی نہیں ہے. لیکن 14 بچوں کی جان آپ کیسے واپس لائیں گے؟ جو فیملیز ہیں
ان کو کیسے آپ مطمئن کریں گے؟ ان کی بھرپائی آپ کیسے کریں گے؟ کیا ان کو پیسے دیے جائیں گے؟ 10 ارب روپے کا جب وفاق نے آپ کو بجٹ دیا تھا تو وہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیا تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے دیا تھا، آپ کو سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا، وینٹیلیٹر ٹھیک کرنے تھے۔ میم 6:34 پہ جب یہ آگ لگی ہے تو 6:40 پہ فائر بریگیڈیئر ادھر پہنچ گئے تھے۔ ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا سر ہم 1.5 منٹ دروازہ کھلنے کا ویٹ کرتے رہے ہیں کہ تالے لگے ہوئے تھے، کب دروازہ کھلے گا، کب گیٹ کھلے گا تو تب ہم اندر جا کے آگ بجھائیں گے۔ میم آگ بجھانا کوئی سائنس نہیں ہے، جب ٹیمیں ہی ٹائم پر کام نہیں کریں گی تو اوبویسلی ادھر آگ لگے گی۔ آکسیجن ادھر موجود تھی، آکسیجن کی وجہ سے بچوں کے اندر سانس کی پرابلم ہوئی۔ چھوٹے بچے میم کیسے سانس لینے میں اتنی دشواری آئی؟ اسی وجہ سے آئی کیونکہ وہاں پر دروازے لاک کیے ہوئے تھے، ونڈوز وہاں پر توڑی گئی 1.5 سے 2 منٹ میں۔ تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، وہ سانس نہیں روک سکتا 1.5 سے 2 منٹ، تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ مصطفیٰ کمال صاحب سے جو انسیڈنٹس کے دوران جو بچے جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملیز نے یہی سوال کیا کہ سر اس کا سٹرکچر کب ٹھیک ہوگا؟ میم آپ ابھی میرے ساتھ ایمرجنسی میں چلیں جہاں 500 بندوں کی گنجائش ہے، وہاں پہ 5000 لوگ جمع ہوئے ہیں، زیرو وینٹیلیٹر، زیرو طبی معائنے کی جو سہولیات ہیں وہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار چیخ کے وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے انہوں نے میرے خیال سے کوئی 2 جنگ جیت کے وہ بریفنگ دینے کے لیے آئے تھے کہ بھئی ہم نے میڈیکل کی جنگ جیت لی ہے، ہم نے بڑی جنگ جیتی ہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے تو آئے ہوئے 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں، 14 منتھ آپ کو ہو چکے ہیں، آپ 10 سے 15 ارب روپے آپ میڈیکل سروسز کے لیے لے چکے ہیں، ہاسپٹلز کے لیے لے چکے ہیں، نہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں طبی معائنے کی سہولیات موجود ہیں، نہ وہاں پہ فارمیسی میڈیکل کی چیزیں دستیاب ہیں، نہ آپ کے پاس ایمبولینس کی سروسز موجود ہیں، نہ ڈرائیورز آپ سے خوش ہیں جو ایمبولینس کے ڈرائیورز ہیں، نہ انتظامیہ ہم سے چیزیں چھپاتی رہی ہے میم، صحافیوں سے، میڈیا سے وہ چیزیں چھپاتی رہی ہے تاکہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ آپ ای ڈی کا اندازہ لگائیں، جو پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ایمرجنسی کا دوسرا ایگزٹ گیٹ کدھر ہے۔ میم ایک بندہ ہاسپٹل کا آپ اندازہ لگائیں، جو ای ڈی ہے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اس سے پوچھا گیا کہ جی جو فار ایگزامپل کہیں پہ بھی کسی بھی ادارے میں کسی اس میں آگ لگ جاتی ہے تو ایک ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے گیٹ دستیاب ہوتا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے یا جان کو بچانے کے لیے۔ اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، وہ یہی کرتے رہے کہ اس طرف ہے، وہ گیٹ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ وہ اس طرف کدھر تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہاسپٹل کا جو ای ڈی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ کدھر ہے، آگ لگی کب ہے، آگ کوتاہی کس کی طرف سے کی گئی، کہ الیکٹریشین کو نہیں دکھایا گیا تھا کمپریسر، کیا اے سی چیک نہیں کروایا گیا تھا؟ بہت سارے سوالات ہیں میم۔ 14 بچوں کی جان جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹا انسیڈنٹ یا سانحہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو مصطفیٰ کمال صاحب رات کو جا کے تشریف لائے ہاسپٹل کے اندر، حادثہ صبح ہوا، اس دوران وزیر مملکت طلال چودھری آئے داخلہ، اس کے بعد اس سے پہلے طارق فضل چودھری آئے، کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد بوگیوں پر بیٹھ کے میم ڈی چوک پہ وزٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لیٹ آئے جہاں پہ سانحہ ہوا۔ تو میم بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، بٹ ایک چیز اچھی ہے میم، وزیر اعظم پاکستان نے اچھا انیشیٹو لیا، جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان کو روم میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ معطل ہیں، آپ کی ساری یہ کوتاہی برتی گئی، اس کی وجہ سے ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ بٹ میم انتظامیہ کی طرف سے جو پیمز انتظامیہ ہے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ہوپ فلی ایک جو پروفیسر ہیں ان کو سربراہ بنایا گیا ہے، تو 48 آورز کے اندر یہ رپورٹ پیش کریں گے۔ لیٹس سی میم وہ رپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیا یہ اوپنلی چیزیں شیئر کی جائیں گی کہ کس کس چیز میں کیا کیا کوتاہی برتی گئی تھی؟ جی، تو جو یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ دروازے جو تھے بند تھے اور اندر کوئی بھی سٹاف موجود نہیں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، نہ ڈاکٹر تھے، نہ کیئر ٹیکر تھی، نہ نرس تھی، اور ایک وارڈ جہاں پہ نارمل مریض جب اس کو تکلیف میں ہوتا ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے تو وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا کہ بالکل بھی کوئی بھی نہیں تھا اور کہیں پہ بھی وہ نہیں آ سکے؟ میم جو عینی شاہدین تھے، جو لواحقین تھے، ان کی ایک فیملی سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا ایک نرس سوئی ہوئی ہم نے اٹھائی،
آپ اندازہ لگا لیجئے گا میم، یہ بات آپ سنیے گا کہ ایک نرس کو انہوں نے اٹھایا، نرس نے آگے سے کہا میں تو آدھے گھنٹے پہلے سوئی ہوں، میرا ان چیزوں میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نرس کی میم سائیکالوجی اور مینٹالٹی چیک کیجئے، ادھر آگ لگی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں آدھے گھنٹے پہلے سوئی ہوں۔ انہوں نے ماں باپ جتنے بھی تھے میم، اتنے بچے کوئی بڑے نہیں تھے، 5 6 7 سال کے نہیں تھے میم، نو مولود پری میچور بچے تھے، کچھ کوئی منتھس کے تھے میم۔ ان کی سچویشن کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی؟ نہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود تھا، نہ وہاں پہ ای ڈی صاحب موجود تھے، نہ وہاں پہ ایچ او ڈی تھے، نہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ تھے، نہ وہاں پہ نرسری ہیڈ تھی، یہ کوئی بھی نہیں تھا، ایڈمنسٹریشن تھی ہی نہیں۔ جب آگ لگی تو سب کو ہوش آیا، وہ بھی 2.5 سے 3 گھنٹے بعد کہ یار آگ لگ چکی ہے۔ اب میم باتیں یہ بھی چل رہی تھی کہ جو ڈیڈ باڈیز تھی، جو پیرنٹس کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، کیونکہ شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بٹ پہلے 5 بچوں کو انہوں نے دیے تو ہوپ فلی کہ ان کی شناخت ہو چکی تھی۔ بٹ آپ اندازہ لگائیں جو نرس وہاں پہ سوئی ہوئی تھی، اگر وہ اٹھ جاتی ٹائملی تو وہ کچھ نہ کچھ کر پاتی، کچھ بچے بچ جاتے، وہ ٹائملی انفارم کر دیتی کہ یہاں پر یہ سچویشن ہو چکی ہے، آگ لگی ہے۔ بٹ آپ اس کی میم سائیکی چیک کریں، وہ کہہ رہی ہے میں آدھے گھنٹے پہلے سوئی۔ دیکھیں گے انسانی ضیاع میرے خیال سے ان کو انہی کمروں میں ڈال دینا چاہیے جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ لوگ کس تکلیف سے گزرتے ہیں اور یہ لوگ کیسے بے حس ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا عمیر ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ نیوز ابھی موجود ہے ہمارے ساتھ طلحہ اکرم جی۔ طلحہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی طلحہ، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے پمز ہاسپٹل کے جو وارڈ ہے نرسری، اس میں 26 اگست کو جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، کیا نیوز ہے آپ کے پاس اس کے متعلق؟ ایگزیکٹلی جی، یہ کل بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مختلف ٹائمز بتا رہے ہیں، کوئی 6:38 کہہ رہا ہے، کوئی 6:20 کہہ رہا ہے، کوئی 6:54 کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال جو ہمیں انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ 6:54 پر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر 7 منٹ کے وقفے سے وہاں پر انتظامیہ کی ٹیمیں پہنچیں اور تو اس میں 14 نو مولود بچے وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہنچی، انہوں نے 19 افراد کو ریسکیو کیا۔ تو یہ کل ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ وہاں پر موجود جو افراد تھے، ریسکیو عملہ وہاں پر پہنچا تھا، سی ڈی اے کی ٹیمیں پہنچی تھیں، انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا اور 19 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے سسٹم کا شکار ہو گئے۔ کل 14 نو مولود بچے جو پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے دنیا دیکھنی تھی، لیکن وہ دنیا سے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ پاکستان کا ایک اور سسٹیمک فیلئر ہے جو کل ہمیں دیکھنے میں ملا۔ اس کی وجوہات میں تھوڑا سا جاتے ہیں، یہ تو چل رہا ہے، کل ہوا کیا، یہ ہوا، ابھی آپ کو رپورٹر وہ ساری چیزیں بتا رہے تھے کہ سینیریو کل کس طرح کا تھا، منظر کیسا تھا کل پیمز میں۔ لیکن پیمز میں تھوڑے اخراجات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے اخراجات تھے اور کل کیا ہوا، اس کے بعد پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اگر پیمز کے جو ہسپتال کے مالی اخراجات ہیں اس کی تھوڑی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں تو 3 سال میں وفاقی حکومت نے کی جانب سے پیمز ہسپتال کو 22 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا ہے۔ پیمز نے گزشتہ سال وفاقی حکومت سے 6 ارب 84 کروڑ روپے بجٹ مختص کروایا تھا، جبکہ خرچ ہوئے 7 ارب 51 کروڑ روپیہ، یعنی کہ گزشتہ سال 66 کروڑ روپیہ اضافی خرچ ہوا۔ اور اس کے ساتھ جو ریپیئر اور مینٹیننس کی مد میں 50 کروڑ روپیہ پیمز کو دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ رواں سال کی بات کریں تو رواں سال پیمز کے لیے 7 ارب 63 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں 23 کروڑ روپے پیمز کو دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کل یہ واقعہ پیش آتا ہے، اوورآل یہ کہا جاتا ہے کہ 10 ارب سے زائد بجٹ ہے پیمز کا، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہاں پر یہ تھی کل پیمز میں جب یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پر کوئی سیفٹی الارمنگ میکانزم نہیں تھا، کوئی سیفٹی میئر نہیں تھے، کوئی ہنگامی دروازے نہیں تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 35 ایکوپمنٹس لگے ہوئے سیفٹی الارمنگ کے، لیکن ان 35 میں سے 25 ایسے ہیں جو چلتے ہیں، 10 تو چلتے ہی نہیں ہیں، اور جو 25 تھے وہ بھی کسی کام نہیں آئے۔ اور کل 14 نو مولود بچے جو کہ آکسیجن بلاسٹ ہوا، اس سے جھلسنے سے وہ جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے۔ تو کل یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ بہرحال اب اس کی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی، 3 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک پیمز نے اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہے،
ایک ڈی سی نے کمیٹی بنائی ہے جس میں 6 رکنی ٹیم ہے ڈی سی کی, اس میں آئسکو کے ممبران شامل ہیں, دیگر ممبران شامل ہیں, جبکہ ایک وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی. تو یہ تینوں کمیٹیاں انویسٹیگیشن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, اپنی اپنی رپورٹ جو ہیں وہ مرتب کریں گی. پھر اس رپورٹ کو کمپائل کر کے جو مین انکوائری ہے اس میں انڈلج کیا جائے گا, اس میں انکلیوڈ کیا جائے گا, اور پھر ایک جو جامعاتی رپورٹ ہے وہ تیار کی جائے گی. آیا اس کے محرکات کیا تھے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, پس منظر کیا تھا, پیچھے کی کہانی کیا تھی کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا. کیونکہ ابھی تک کی جو سٹوری سامنے آئی ہے نا, اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے. آپ یہ سن رہی ہوں گی کل سے میڈیا میں کہ 14 نومولود بچے جاں بحق ہوئے, لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر زخمی ہوا, کوئی نرس زخمی ہوئی, کوئی ہسپتال کا عملہ زخمی ہوا, کوئی ریسکیو کرنے والی جو ٹیمیں تھیں ان کا کوئی افراد زخمی ہوا. تو اس سائڈ سے بالکل ہمیں سیف سائڈ نظر آ رہی ہے. ایک ہی سائڈ ہمیں سننے میں مل رہی کہ 14 نومولود بچے جاں بحق ہوئے. تو دنیا کا میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جہاں پر ون سائیڈڈ سٹوری ہے. اونلی جو بچے وہاں پر ہسپتال میں مریض زیر علاج تھے وہ زخمی ہوئے, انہی کو 19 افراد کو ریسکیو کیا گیا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بتاؤں تو ابھی کچھ اور ڈیٹا اگر آپ کے سامنے رکھوں تو جو منظور شدہ پوسٹیں ہیں پیمز کی اس وقت وہ ہیں 850. یعنی کہ یہ منظور ہوئی ہیں کہ یہ پوسٹیں خالی تھیں, آپ ان پر بھرتیاں کریں, لیکن اس کے باوجود یہ 850 منظور شدہ پوسٹوں کے باوجود 467 پوسٹیں جو ہیں وہ فل کی گئی ہیں. باقی ابھی تک بھی پیمز کا جو سٹاف ہے وہ انڈر سٹاف ہے, یعنی کہ پیمز کا سٹاف ہی پورا نہیں ہے 10 ارب کے بجٹ کے باوجود بھی. اور اس سے بھی بڑھ کر 1983 میں پیمز کو بنایا گیا تھا, اس وقت اسلام آباد کی آبادی تھی 3.5 لاکھ, اور آج 2026 چل رہا ہے, اسلام آباد کی آبادی آلموسٹ 35 لاکھ تک آن پہنچی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جی بی کے افراد یہاں پر آتے ہیں, پورا کشمیر یہاں پر آتا ہے, بلوچستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں. تو یہ ایک اس کا نام پہ غور کریں نا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, یہ ادارہ ہے, صرف ہسپتال نہیں ہے. اور اس ادارے کا حال یہ ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ لینے کے باوجود حالات یہ ہیں کہ وہاں پر سیفٹی معیار نہیں تھے, الارمنگ میکانزم نہیں تھا, ہنگامی دروازے نہیں تھے, وہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ کوئی اگر ایسا افسوسناک واقعہ ہو تو اس سے بچا جا سکے. وہاں پر جو عملہ تھا اس کی ٹریننگ ہی نہیں کروائی گئی کتنے برسوں سے, وہ بالکل انٹرینڈ تھا. تو یہ محرکات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے. بہرحال اب 3 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں, وہ اپنی رپورٹ کمپائل کریں گی, پھر ایک جامعاتی رپورٹ بنائی جائے گی. تو اس میں یہ سب کچھ سامنے آئے گا کہ آیا اس کا پیچھے کے محرکات کیا تھے. ابھی تک تو پی ایم پاکستان نے جو سیکٹری صحت ہیں ان کو خودے سے معطل کر دیا ہے, لیکن بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو اس میں براہ راست ملوث ہیں, جن کا کردار نہیں تھا ان کو معطل کر دیا گیا. معطل کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا, ہمیشہ چیزوں کو جانچنا ہوتا ہے, آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, آن گراؤنڈ چیزیں چل کیا رہی ہیں, تبھی ہم چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں میرے خیال میں. جی بہت بہت شکریہ طلحہ آپ کی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. یقین ہے کہ یہ جو رپورٹیں اور کمیشن اور سب بنا ہے یہ بالکل صرف دکھانے کے لیے ہوگا. امید تو نہیں ہے ہمیں کہ اس میں سے کوئی انفارمیشن ٹائم پہ آئے گی اور اس سے انصاف ملے گا, لیکن لیٹس سی مے بی اس کے اندر ہی کوئی خیر کی امید ہو. تو ابھی یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, جلدی سے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم لوگوں نے لی تھی چھوٹی سی بریک تاکہ جلدی سے آئیں واپس اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہماری اسپیشل گیسٹ ان کے ساتھ کریں بات چیت. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر ایک کوہرام مچا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں کوہرام مچا ہوا ہے جو ایک پمس کا انسیڈنٹ ہوا ہے. اور پمس کے انسیڈنٹ کو لے کے جس طرح سے اسپیشلی یہ چھوٹے بچوں کی جان گئی ہے, نومولود بچوں کی جان گئی ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح تڑپ کے انہوں نے جان دی ہے, یہ ایک سوچ سے بھی باہر ہے. اب اس چیز کے محرکات کے اوپر ہم غور تو کر سکتے ہیں, میڈیا کا کام ہے احتجاج کرنا, میڈیا کا کام ہے ان عناصر یا ان فیکٹرز کو سامنے لے کر آنا جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تو اسی پہ تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہوگی شمسہ فردوس صاحبہ سے. یہ سماجی رہنما ہیں, مسلم لیگ نون کی سے وابستہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سوشل سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات کی کرتی ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو میڈم شمسہ. تھینک یو.
ہاں جی، یہ بتائیے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ پمپ سے متعلق یہ حالات ہوئے ہیں، جو ایک چیز آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بچوں کی جانیں گئی ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ ہمارے سے شیئر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں روز نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا، اور آپ دیکھا ہے آپ نے بھی، اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا قصور ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ حکومت کا نہیں ہوتا، عملے کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ وہ میرے بھائی پہلے بول رہے تھے کہ وہ نرس سوئی ہوئی، اس کو اٹھانے کے لیے گئے تو اس نے کہا ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے مجھے سوئے ہوئے، اگر وہ اٹھ جاتی تو کیا پتہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ اب یہ حادثہ کیا، اگر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو بچے ہی کیوں جلیں، باقی عملہ کدھر تھا؟ یہ مجھے تو جو لگتا ہے کہ سوچی سمجھی یہ ایک سازش ہے۔ اور اب بے شک ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وزیر وفاقی اطلاعات جو صحت کے ہیں ان کو معطل کر دیا ہے، لیکن جن کے بچے گئے ہیں وہ جانے واپس نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی یہی اگر پہلے کر لیتے، پہلے ان سے یہ ساری جو ابھی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ کمیٹیاں پہلے بننی چاہیے تھیں تاکہ یہ حادثات نہ ہوں۔ ہر جگہ پہ حکومت کا بھی نہیں ہوتا کہ حکومت کو ہم بلیم کریں، حکومت کو برا بھلا کہیں، انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے۔ آیا کہ جو ہاسپٹل کا نگران تھا یا جو چیئرمین تھا یا جس کے اوپر یہ ڈیوٹی ساری دی گئی تھی، اس نے کیا نہیں دیکھا تھا کہ یہ کہاں کہاں پہ خرابی ہے، کل کو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کوئی ایسا رستہ نہیں بنایا کہ جو بندہ اپنا بچاؤ کر سکے، کوئی ایسی چیزیں نہیں لگائی۔ آج کل تو جدید دور ہے، آج کل تو آپ بند کمرے میں بھی بیٹھے ہوں تو وہاں پہ بھی کوئی آگ لگنے کا خطرہ ہو یا کچھ ایسی چیز ہو تو ایسی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ٹیکنیکل کے جو آگ فوراً بجھا دیتی ہیں۔ بالز آئی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا؟ لیکن یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جن ماؤں کے بچے گئے ہیں، جو بچے جل گئے ہیں، جو بچوں کی شناخت نہیں ہو رہی، مائیں رو رہی ہیں، ان کو کون جواب دے گا؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ کہیں جگہوں پر تو یہ بھی مینشن کیا گیا ہے، فیکٹ بتایا گیا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر جو آپ کے ہوتے ہیں جس سے آگ بجھتی ہے، ایون وہ بھی موجود نہیں تھے جن سے وہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو فائر کا عملہ ہے، بریگیڈ ہے، اس کو 1.5 منٹ صرف اندر جانے میں لگا کیونکہ کنڈیاں لگی ہوئی تھی، سٹاف موجود نہیں تھا، غائب کر دیا گیا تھا اور وہاں پر نہیں تھا۔ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں اتنی ہولناکی اس واقعے کی ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے ان بچوں کو جلنے کے لیے، تڑپنے کے لیے وہاں پہ چھوڑا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک خاتون ہے جن کا کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میری بھتیجا تھا جس کو میں نے بچایا جا کے وہاں سے، اور کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے اس کو لے کر باہر نکلے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بھاگ رہے تھے منہ چھپا کے، اور بالکل بھی ان کے سامنے وہ بچوں کو بچا رہی تھی لیکن انہوں نے کیئر نہیں کی، اور اس کے بعد جو باقی خواتین اور وہ تھی ان کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے جب انہوں نے شور مچایا تو ان کو وہاں سے جانے دیا گیا۔ جتنی آپ اوپن کر کے دیکھیں اتنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک وہ دردناک جو وہاں کے عینی شاہدین ہیں بیان کر رہے ہیں کہ کچھ تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، ہولناکی اس قدر زیادہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بے شک نعم البدل کوئی نہیں ہے، جن ماؤں کے اتنے مہینوں تک وہ ان کو رکھتی ہیں، ابھی وہ اسی تکلیف میں ہیں اور وہ ایک اور تکلیف ان کو وہاں پہ ہے، اس چیز کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک کیا لگتا ہے کہ اس کا ریلیف ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اب دیکھیں جن کا نقصان ہوا ہے، جو بچے جل گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، اور بچوں کے اوپر ہی کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ جو ہماری نسل ابھی پیدا ہوتی ہے وہ بھی کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہیں بچیوں کے ریپ کے، جتنی بھی چھوٹی بچی ہیں، اور پھر ان کو وہ تو جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، دن میں پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ ایک
पिम्स हॉस्पिटल में बच्चे इकट्ठे मिल गए, ये हमारी नई आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। तबाह को इनके पीछे एक पूरा जो बयानिया है, एक पूरा ग्रोह है, और ये ग्रोह उन लोगों के साथ चल रहा है कि जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये सोची समझी साजिश है। ये नहीं कह सकते कि ये आग लग गई, सिलेंडर जल गया, ये इत्तेफाक से हुआ या कुदरती हो गया या अल्लाह की तरफ से हो गया। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। इनके पीछे भी हमारे मुल्क के जो दुश्मन अनासर हैं वो इनके पीछे हैं। वो हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद और खेलने कूदने से पहले ही उनको ख़त्म करने की ये एक उन्होंने जो सोची समझे कि एक चाल और एक प्लेटफार्म उन्होंने लिया है, या एक ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नस्ल आगे ना बढ़े, पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म करने के लिए वो लगे हुए हैं। ये पूरी टीम है, पूरा ग्रोह है। अब जिन माओं के बच्चे चले गए हैं, ये कमेटियाँ पहले क्यों नहीं बनाई गई थी? हर हॉस्पिटल में कमेटियाँ होती हैं, होनी भी चाहिए। दूसरी बात है कि मेरे और आप, हम लोग फिर भी बोल सकते हैं, जब अक्सर अचानक जाए ना, हर जगह पे तो नहीं पता होता कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। उन लोगों के साथ भी ये इतना बुरा बिहेवियर करते हैं हॉस्पिटल का अमला, और ये अमला वो तैनात किया हुआ होता है जिन्होंने बग़ैर मेहनत के सीट के ऊपर बैठा दिया जाता है। चाहे कोई भी इंसान है, जब उसको बग़ैर सोचे समझे या सिफारिश से या रिश्वत से या किसी तरीके से आप उसको सीट पे बैठा देते हैं, तो फिर वो ना तो मेहनत करता है, ना उसको दुख होता है, ना उसको किसी की तकलीफ़ का इजहार होता है, ना वो किसी की तकलीफ़ को समझता है, और ना वो मेहनत के साथ करता है। इसी तरह जब आप या मैं, हम मेहनत की चक्की में पिस कर जब कुर्सी पे आके बैठते हैं ना, हमें इस कुर्सी का मान भी होता है, और हमारे जो आसपास लोग हैं उनकी हमें इज़्ज़त का भी एहसास होता है, उनका एहसास होता है कि इनको अगर कुछ हो गया ना तो ये हमारे असासा हैं, इनको हमने पहले बचाना है, बाद में हम। जिस तरह आप कह रही हैं कि डॉक्टर भाग रहा था मुँह छुपा के, क्यों वो भाग रहा था? आखिर तो उन्होंने कोई सोचा हुआ होगा तो वो भाग रहा था ना। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था तो वो बचाता, वो अपने आप को भी आग में उसके कपड़े जलते, वो लोग देखते कि ये इसने मदद की है, लेकिन किसी ने मदद वहाँ नहीं की, और बच्चे जलते रहे। जल के वो समझे कि अब माएँ कहती हैं हमें शिनाख्त नहीं हो रही, अब माएँ एहतजाज कर रही हैं, रो रही हैं, कौन ज़िम्मेदार है? ये हर जगह पे हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं होती, हुकूमत तो अपना काम कर रही है, कुछ लोग करने नहीं देते। अब देखें हर जगह पे हमारी हुकूमत को वो आगे जैसे निकलती है तो ऐसा कुछ कारनामा कर देते हैं कि जो इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देते। हमें खुद भी अपने बलबूते के ऊपर हमें वो ऐसा काम करना चाहिए जिस पे हमने हुकूमत को राज़ी नहीं करना, हमने अल्लाह को राज़ी करके वो काम करना है। लेकिन यहाँ पे लोग अल्लाह को राज़ी नहीं करते, यहाँ पे ये कहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए। आप खुद सोचें, इतने बच्चे जल बुन के राख हो गए हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बड़ा ही तो जिम्मेदार कौन है? एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा, और जितनी भी दुख का ये वक्त है और बहुत तकलीफ है। साथ ही आपके साथ जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उनका चाइना का विज़िट हो रहा है, उसके मुतालिक बताइएगा कि कौन से स्कीम्स हैं और कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनको वो देख रही हैं? माशाल्लाह देखें, सीएम साहबा, हमारी जो सीएम साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं पंजाब की, वो बहुत अच्छे काम कर रही है, और इतने अच्छे काम आज तक पहले किसी वज़ीर आला ने नहीं किए। और हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में नाम रोशन है, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। अभी हालिया में आपने देखा है कि तुर्की का और सऊदीया का जो सारे मिल बैठ के ये हुआ, ये कभी होना था? ये ज़िंदगी में नहीं,
لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. کس کے لیے؟ عوام کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے. وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. جب حکومت آئی ہے ہماری مسلم لیگ نون نے ہی کام کیے، میاں محمد نواز شریف نے، میاں محمد شہباز شریف نے، اب سی ایم صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، انہوں نے کتنے اچھے کام، کتنے وہ انہوں نے عورتوں کے اوپر دیکھیں، وہ ان کا فوکس ہے کہ عورت ہر جگہ پہ اپنا ایک مقام بنا سکے. عورت کو جس طرح ذلیل کیا جاتا تھا آج بھی ہو رہے ہیں. آج وہ بڑی عورتوں کے ساتھ نہیں کر رہے تو چھوٹی اور بچیاں جو ہماری ابھی وہ کھیلنے کے دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کیا کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ بلیم کرتے ہیں حکومت کو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر. لیکن سب جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے پنجاب میں. اور آپ لاہور جا کے دیکھیں کہ انہوں نے، باقی شہروں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لاہور میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یونیورسٹیوں میں بچیوں کو لیپ ٹاپ دی ہیں. اچھا، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اچھے کام کی تعریف کرنے کے بجائے وہاں بھی تنقید کرتے ہیں. کیوں؟ وہاں سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ تنقید کرنے والے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے نا خوشحالی ترقی کی طرف آئے. تو سی ایم صاحبہ کا تو ویژن ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا. اور اسی طرح ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ تو گریٹ ہیں اور میری فیوریٹ ہیں. میری کیا اب تو پورے پاکستان کی لیڈیز کی فیوریٹ بن چکی ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ کسی جگہ پہ، آپ پارٹی میں بھی نہیں ہیں بے شک، لیکن آپ ان کے سامنے آ گئے تو وہ آپ کو اس طرح عزت دیں گی، اس طرح گلے سے لگائیں گی. کس لیے؟ ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک لیڈیز کے آپ مل رہی ہیں ان کو، وہ اس طرح لیڈیز کو آگے لانے کے لیے پروموٹ کر رہی ہیں کہ ہر جگہ پہ پہلے لیڈیز کی سنی جائے. لیکن میں یہاں پہ نا اپنی بہت سارے کام اچھے کر رہی ہیں ہماری سی ایم صاحبہ. میں یہاں پہ ایک اپنی سی ایم صاحبہ کو یہ ایک گزارش سمجھ لیں، ایک عرض ہے اور پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی جتنا ان کا کہ فوکس ہے، جتنی ان کی یہ کوشش ہے کہ لیڈیز کی ہر جگہ پہ سنوائی ہو، لیکن ابھی بھی نہیں ہو رہی. ابھی بھی بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں جن کو گھروں میں ٹارچر کیا جاتا ہے، جن کو خاوند ٹارچر کرتے ہیں، جن کو مرد جو کوئی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ بلیک میل کرتے ہیں. اس طرح ہمارے تھانے، ہمارے ادارے نہیں سن رہے جس طرح وہ چاہتی ہیں، جس طرح سی ایم صاحبہ چاہتی ہیں، جس طرح انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ اگر یہ سنوائی نہیں ہوتی تو اس کو ڈسمس کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے. لیکن جس طرح سختی سے کرنا چاہیے اس طرح میری گزارش ہے کہ لیڈیز کے لیے لیڈیز ہی بٹھائیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ بھئی اگر ہم نے لیڈیز کی آواز نہیں سنی یا ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو ہمیں اوپر سے آرڈر آئے گا اور پھر ہم معطل ہو جائیں گے. لیکن یہ عملہ تھانے کچہری یہ نہیں سنتے ابھی بھی. میں کہتی ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں وومن ونگ کی، ٹھیک ہے، اور میں اکثر ہر جگہ پہ جاتی ہوں، چاہے رات ہو دن ہو، میں نہیں دیکھتی. اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں ہر بندے کو اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ نقصان ہو جائے تو وہ کہے جی یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے، یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے. نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ خود بھی اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ. جہاں پہ حکومت کا کام ہے کہ پیسہ لگانا، سڑکیں بنانی یا ترقی لانی یا خوشحالی لانی یا مہنگائی کو کم کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. اداروں کو صحیح کرنا جو ادارے نہیں سنتے. لیکن جہاں پہ فرض کرے میں یہاں بیٹھی ہوں، اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے کچھ ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں حصہ ڈالوں. میں اپنی جان بچا کر نہ بھاگوں، میں بلکہ اپنی جان کے اوپر کھیل کر اس چیز کو کور کروں اور فیس کروں کہ میں نے صرف اللہ کو دکھایا، میں نے اللہ کو راضی کیا. لیکن لوگ نہیں کرتے. زیادہ تر جو ہے نا وہ فتنہ، فساد، دغا بازی، دھوکہ بازی، کسی کو نیچے لگانا. کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں
جہاں پہ سنوائی بھی ہوتی ہے اور جو عزت بھی کرتے ہیں. اور عزت وہ کرتے ہیں جو محنت سے آگے آتے ہیں، جو محنت سے نہیں آگے آتے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں میں ابھی تک محنت کر رہی ہوں. ہماری اکثر، میں اپنی ایم پی اے صاحبہ کو بھی یہ پیغام دوں گی، آپ کو سیٹیں مل گئی ہیں تو اپنے آس پاس عورتوں کو بھی آپ جوڑ کے رکھیں. سیٹیں مل گئی، اگر کسی کو سستی مل گئی ہیں، کسی کو محنت سے مل گئی ہیں، جن کو محنت سے ملی ہیں وہ محنت کر کے وہ دوسرے کو گلے لگاتی ہیں، عزت دیتی ہیں. لیکن جن کو سستی مل گئی ہیں، جن کو سستی شہرت مل گئی ہے، وہ چند دن کی ہوتی ہے. وہ جس طرح اوپر جاتے وہ اسی طرح نیچے بھی آتے. ایسے ہی ہے بالکل. تو بیرسٹر دانیال صاحب کے ساتھ بھی آپ کا کام ہو رہا ہے، وہ کس طرح کے وہ پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں اور کاموں کے اوپر ان کی توجہ ہے؟ ماشاء اللہ بیرسٹر دانیال صاحب ینگ لیڈر ہیں، ینگسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بیرسٹر ہیں اور بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. NA57 کے وہ MNA ہیں اور اپنے حلقے میں وہ کام کر رہے ہیں. اور یقین کریں کہ چودھری تنویر صاحب کے وہ بیٹے ہیں جو سابقہ سینیٹر تھے، چودھری تنویر خان صاحب، ان کے بیٹے ہیں بیرسٹر دانیال صاحب. اطلاعات و نشریات کے وہ وفاقی اطلاعات و نشریات کے وہ ہیں. اور آپ خود بھی جائیں گے تو وہ اتنے ہنس مکھ ہیں، اتنے اچھی نیچر کے وہ مالک ہیں اور اتنی اچھی. جب ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی ان کی پرسنالٹی ہے، خوش مزاج ہیں، لوگوں کا درد سمجھنے والے ہیں، لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، بڑے غور سے بڑے پیار سے سنتے ہیں، کبھی تنگ نہیں ہوتے. چاہے آپ نے ایک بار سنائی ہے بات کہ میرا یہ کام ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کر دوں گا، ہو جائے گا. لیکن پھر آپ نے آ کے کہا تو انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا کہ بھئی اب میں نے کر لیا نا، یا غصے سے یا ڈانٹ سے. غصہ ان کو آتا ہی نہیں، غصہ ان کی نیچر میں نہیں، ان کی فطرت میں نہیں ہے. اور ہر جمعے کو انہوں نے ایک ایسا سسٹم جوڑا ہوا چودھری تنویر خان صاحب نے کہ ہر جمعے کو ان کے گھر میں ایک دعوت کی طرح اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہے. چاہے 1000 چلا جائے بندہ، 100 چلا جائے، 200 چلا جائے، 500 چلا جائے، انہوں نے کھانا کھلا بنانا ہے. اور ہر جمعے کو وہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا خالی چاول نہیں ہوتے یا روٹی سالن نہیں ہوتا، یقین کرے 3-4 ڈشز ہوتی ہیں جس کے لیے وہ سارے مہمان آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. ابھی جیسے کہ آپ نے رمضان میں میری بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگوں کو راشن دینا، اور اتنا لوگوں کو راشن دیا تھا انہوں نے، اپنے پاس سے بھی دیا ہے بہت سارے لوگوں کو. NA57 میں باقی بھی جو لوگ ان کی جان پہچان والے ہیں کہ چودھریوں کا گھرانہ ایسا ہے کہ وہاں پہ جو بندہ جائے خالی نہیں آتا، خالی ہاتھ نہیں آتا. اور بیرسٹر دانیال صاحب حلقے کے اندر اس طرح کام کرے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کام کرنا اور وہ ٹائم لیتا ہے. جب کام کرنا ہو نا تو کام ٹائم لیتا ہے، یکدم کوئی کام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آج میں کہہ کے آیا ہوں اور میرا کل کام نہیں ہوا. اور وہ کون کرتے ہیں؟ جو نہیں چاہتے کہ آپ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، ایک اچھی آپ کی PR ہے یا آپ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کام بولا تھا، انہوں نے کام نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی کام ہو وہ ٹائم لیتا ہے. جس طرح ہمارا بھی کدی روڈ کے اوپر بہت بری حالت تھی کدی روڈ کی، ڈاکٹر کدی روڈ کی. وہاں پہ جنگلات تھے، اس طرح وہ نالا تھا اور وہاں پہ اکثر جو نشئی تھے وہ نشہ کرتے تھے اور آپ 1-2 نشئی جو ہے نا ادھر مر بھی گئے تھے. تو میں ان کو جا کے کہتی تھی کہ وہاں پہ جو ہے نا کچھ ایسے جو گھاس ہے وہ کٹوائیں. اور جب پھر سب مل کے سارے علاقے کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو درخواست دی، جمع کروائی کہ یہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ درخت، یہ جو گھاس ہے یہ نہ ہو، یہاں پہ آ کے نشئی بیٹھتے ہیں. وزٹ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے CM صاحبہ کو دکھایا سارا. اور آج جا کے وہ دیکھیں کہ اتنا اچھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کدی روڈ وہ پہلے والا تھا یا لیڈیز پارک بن گیا ہے. اور باقاعدہ وہ جو پہلے کھنڈرات تھے اس کا نام و نشان نہیں رہا. یہ کام ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو نکھارنا، سنوارنا. اور ساتھ جو گلیوں کا ہے وہ بھی کیا. ابھی ماشاءاللہ
जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को पानी का मसला है, गैस का मसला है, उसके बाद नौकरियां किसी की होती हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, हल्के के लोग उनसे खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत इज़्ज़त करते हैं और हर किसी के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं और ऐसा लीडर होना चाहिए। बाकी तमाम क़यादत हमारी पिंडी की जो है ना, सारी क़यादत काम कर रही है अपने अपने हलके में। हनीफ अब्बासी साहब को देख लें, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी पिंडी को उन्होंने निखार दिया है। जो काम है वो उस काम की तारीफ़ करें, किसी की तारीफ़ करने से आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, आपकी इज़्ज़त अल्लाह ताला और बढ़ाएगा। तो जो काम हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए जो कि हक़ है उनका। तो फिर इसीलिए कौमें जो वो आगे बढ़ती हैं और मुल्क तरक्की करता है, खुशहाली करता है। ये नहीं है कि किसी के काम को देख के तो आप तनकीद करें, तनकीद का निशाना बनाएं, ऐसा नहीं। अभी आप ये वाक़या हुआ है पिम्स में, तो लोग जो फसादी टोले हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, वो तो यही कह रहे होंगे हुकूमत की गलती, लेकिन इसमें आप खुद भी सोचें हुकूमत की नहीं, हर जगह पे हुकूमत की नहीं होती, हमारी अपनी भी गलतियाँ। हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, हम अगले की गलती को तस्लीम करते हैं, सारा कुछ मलबा अगले के ऊपर डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने एक पिम्स के ऊपर जो सानिया हुआ है, किस तरह से एक इनफरादी तौर पे हमें भी उसको देखना चाहिए, सिर्फ इज्तमाई या हुकूमत की तरफ से नहीं देखना चाहिए, और साथ ही जो मरीम नवाज साहिबा हैं और बैरिस्टर दानियाल साहब है, उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव्स अभी वो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने अपडेट दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शम्सा फिरदौस साहिबा, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं ब्रेक, वापस आते और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से वापस आएँ और जो कुछ न्यूज़ है आपके साथ वो शेयर करें। काफ़ी आपको पता है कि पिम्स को लेकर न्यूज़ चल रही है। उसके अलावा वफाकी वज़ीर सेहत हैं, उनका भी बयान आया है कि वज़ीर आज़म के सामने ख़ुद को एहतसाब के लिए उन्होंने पेश कर दिया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। पिम्स हस्पताल सानिया का कोई ज़िम्मेदार बच नहीं पाएगा। मेरा तो ख्याल है सबसे पहले तो ये खुद जिम्मेदार है, तो सबसे पहले खुद से शुरू करें, खुद को ना बचाएं और बाकियों की फिर बाद में बारी आएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिनके लखते जिगर इस साने में जाम बहक हुए, इनसे दिली ताज़ियत करता हूँ, शहीद बच्चों के लिए दुआ गो हूँ। इनका कहना था कि इस वाक़ये में जो भी कोताही या गफलत का मुरतकब पाया गया, इसी किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल की वजह से मैं कराची में था। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में सुबह 6:38 पर स्पार्क नज़र आ रहा है, जबकि 7 बजे तक कमरे में धुआं भर चुका था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक एसी के अंदर स्पार्क हुआ, जिसके बाद नर्सेज ने मदद के लिए आवाज़ें दी। इन्होंने कहा कि वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वज़ीर सेहत का कहना है कि हर वक्त वज़ीर के पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती। मैं मुसलसल मालूमात हासिल कर रहा था, जबकि मीडिया की कॉल्स भी साथ साथ आ रही थी। सहाफ़ी के सवाल क्या किसी तरक्की पजीर मुल्क में ऐसा वाक़या होता तो वज़ीर मुस्तफ़ा हो जाता, आप इस्तीफ़ा देंगे का जवाब देते मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम बातें यहाँ नहीं करता, वज़ीर आज़म के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। एक तो हर जगह इतनी तजाद वाली बातें हो रही हैं, समझ ही नहीं आ रही कि असल में क्या है। ये कह रहे हैं कि स्पार्क हो रहा था तो नर्सेज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो लवाहिकीन हैं, जो अहनी शाहिदीन हैं, वो इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था, अमला आप दूर दूर तक देख नहीं सकते थे। जो भी लोगों ने कुछ ने बच्चों को बचाया है वो अपनी मदद आपके तहत बचाया है, अमला बिल्कुल भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो नर्सेज ने कहाँ से शोर मचाया कि आके मदद की जाए, और जब वो
آگ دیکھ رہی ہیں اور شور مچا رہی ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس آگ کی وجہ سے بچے اندر مر جائیں گے، تو وہ کھڑے ہو کے اسپارک کو دیکھ رہی ہے. کیا فلم چل رہی تھی یا آتش بازی ہو رہی تھی کہ بس خراب ہو گئی تو شور مچانا شروع کر دیا اور بلانا شروع کر دیا. انسانی جان، انسانی بچے آپ کے تڑپ کے جل کے مر رہے ہیں، اور وہاں پہ اسپارک کو دیکھ کے ادھر آواز ادھر آواز. کبھی کبھی تو جب آپ نیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اور غیر سنجیدگی اور انسانی جانوں کے لیے وہ جو ہمیں کہا جاتا تھا نا کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، تو لٹرلی پتھر بھی نہیں، اس سے بھی ایک آگے کی جو نیوز ہے وہ ہم لوگوں کو اس طرح سے شیئر کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا. اور جیسے وہ ایک خاتون ہے جس کا ایک میڈیا پہ بھی نیوز آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہا ہے ان کا بیان کہ ایک ڈاکٹر اپنی جان بچا کے باہر نکل رہا تھا جب وہ اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے گئی. تو یہ ڈاکٹر ہمارے آپ کے ہر جگہ ایک کہا جاتا ہے کہ مسیحا ہوتے ہیں. مسیحا ایک تو یہ کہ ان کو اپنے سکل سے بچاتے ہیں، ایک تو سکل ہے نا، ایک جب امتحان آتا ہے کہ انسانی جان بچانا ہے، جیسا کہ آپ نے غزہ میں دیکھا تھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے، شدید قسم کی گولہ باری ہو رہی ہے، ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں، لائٹ بند ہو گئی ہے تو اس میں انہوں نے موبائلز آن کیے ہوئے اور اس میں وہ پروسیجرز کر رہے ہیں. ایک وقت تھا، کتنی ساری ویڈیوز ہیں جس کے اندر وہ بچوں کا وارڈ ہے، زلزلہ کہیں پہ آ گیا ہے، تھائی لینڈ کی آئی تھنک یا جہاں پہ پچھلے عرصے میں آیا تھا، تو اس نے ایک ہاتھ سے وہ جتنے بھی بچوں کے وہ تھے، کیونکہ زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ آگے پیچھے ہو رہے تھے ان کے باٹس جو تھے، اس کو ان کو ایک نرس نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. میں جتنا بھی اس چیز پہ کمپریہینڈ کرنا چاہوں میں کر نہیں پاتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اگر کوئی آپ کا ایسا بندہ جو کہ معذور ہے، ہل نہیں سکتا ہے، اور آپ کو پتا چلے کہ وہ گر گیا ہے اور اس کو گاڑی کوئی ہٹ کر جائے گی یا پھر کوئی اس کے ساتھ اور زیادہ ناگہانی حادثہ پیش آئے گا، تو آپ ہر صورت اس کے پاس جائیں گے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے نومولود بچے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ دنوں کے ہو چکے ہوں یا ایک دو سالوں کے ہوں یا آپ کو پکار سکیں یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے رحم و کرم پہ ابھی دنیا میں آئے اور پڑے ہیں اور آپ اپنا منہ چھپا کے باہر بھاگ رہے ہیں. یہ تو بات کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے جذبات وہ ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ جل رہے تھے اور مر رہے تھے اور آپ اپنی جانیں بچا بچا کے بھاگ رہے تھے. آپ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ لوگوں کو القابات نرس کا دیا گیا ہے کیونکہ آپ خدمت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اور خدمت خیال تو ایک طرف ہے، کسی کو خدمت خیال کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، ایک زندگی جو جان ہے بس اس کو بچانا تھا کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی. بٹ کیسے عملہ بھاگا اور کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی. جہاں بچے جل جل کے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں ان کے والدین، وہاں پہ آپ کو خراشیں نہیں آ رہی ہیں. یہ کس طرح کا ہے؟ انسانی عقل، انسانی سوچ بالکل ختم ہو جاتی ہے ان سارے باتوں پہ. اندر سے دروازے بند تھے، دروازے بند کیوں تھے؟ اور اگر سیفٹی کے لیے بچوں کی بند تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو ساری رات کے لیے اکیلا اندر چھوڑا ہوا تھا؟ ایک پیشنٹ، بڑا پیشنٹ، اڈلٹ پیشنٹ، وہ اب پوری رات اکیلے انسپروائز نہیں رہ سکتا. بار بار نرس اٹینڈنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. آپ نے ایک بچہ جو کہ دنیا میں ابھی آیا ہے، رحم و کرم پہ ہے، اس کو بند کر کے اندر کمروں میں آپ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو جتنا آپ سوچتے ہیں تو آپ ششو پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ انسانوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کے بھی یہ حالات نہیں ہیں جو ہم جس پہ آپ کو بات کر کے بتا رہے ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم بول ہی سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں. جو ہمارے جذبات ہیں ان کی وی کی ناٹ پٹ ریئل ورڈز ٹو اٹ کہ کیا فیل کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی نیوز دیتے ہیں اور کتنے تل ملاتے ہیں ہم جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے نیگلیجنس اور وہاں سے نیگلیجنس. انسانی بڑی جانوں پہ تو تھا ہی، لیکن بچے اور وہ بھی جل گئے اور نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کو جلنے دیا گیا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جتنی بات کریں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر تو اس کے اندر خود انوالوڈ ہیں، خود کے ذریعے جان پوچھ کے جہاں پہ آپ مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان ہے
کہ میں اس کو بڑا غور سے سنتی ہوں، اور وہ خیر اس واقعے کی طرف تو بالکل ہی اشارہ نہیں ہے، وہ تو جیتے جاتے انسانوں کے لیے، لیکن اس میں یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ مفسر ہیں، آپ سب ہیں، اور اس سب کے باوجود اگر آپ کسی کی مدد کوئی کسی کو درکار ہو، یٹ اگین یہ وہ مدد ہے جیسے کہ نارمل حالات میں کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی آپ کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ کے اس کی زندگی میں پرابلمز آ چکے ہوں یا وہ مسائل کے اندر گھر گیا ہو، اور اگر آپ اس کی مدد نہ کر سکیں تو انہوں نے بڑے اسپیسیفک ورڈ بولے، بڑا مشہور ہے ان کا سوشل میڈیا پہ یہ بیان، کہ آپ نیک ہو سکتے ہیں، آپ مدبر ہو سکتے ہیں، آپ مفسر ہو سکتے ہیں، آپ پروفیسر ہو سکتے ہیں، آپ ایک انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، آپ سب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہو رہے ہیں، ایک انسانی جان، ایک بچے جو کہ دنیا میں آپ کے رحم و کرم پہ اللہ کے بعد آپ ان کو جلنے دے رہے ہیں، ان کو تکلیف میں دے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کو آگ کا ہوا نہ لگے، اور سب کے سب بھاگ رہے ہیں، کہ کس طرح کا ایک ثانیہ ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کو بلیم کریں۔ مطلب ڈاکٹرز اور وہ سب تو ایک طرف ہیں، لیکن آپ کا عملہ، آپ کے گارڈ، آپ کے ایون جو مائنر سٹاف ہے، صفائی والا سٹاف ہے، پمز میں آپ جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں تو اوپر سے نیچے تک سٹافوں کی بہتات ہوتی ہے، ایک طرف پیشنٹ ہوتے ہیں اور ایک طرف یہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک بندہ نہیں تھا جس کا آپ سن سکیں کہ اس نے اپنی جان پہ کھیلی یا اس نے مدد کی، یا لوائقین نے کہا کہ کوئی ہمارے ساتھ ایک بندہ موجود، ایک بندہ نہیں ہے، سب کے سب بھاگ گئے۔ یعنی چلے باقی تو میں کروں گی، کیا کسی کا بھی دل نہیں تھا؟ کیا سارے ہی ظالم تھے، جابر تھے، اور سبھی ایک طرح سے وہ تھے کہ جو چیخو پکار وہاں پہ تھی، انسان کا دل دہل جاتا ہے، اس کے باوجود آپ مدد کے لیے نہیں گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ کس طرح کی بات ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے صانعات ہیں جو ہمیں شیئر کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاید کسی ایسی چیز پہ بات بھی نہ کر سکیں۔ اس طرح سنگ دلی اور ظلم کی جو باتیں ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ واقعات ہوں گے، وہ واقعات رونما ہوں اور اس کے بعد آپ ان پہ تبصرہ کریں، یہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور جو اس میں ہے، یقین ہے اللہ کے انصاف پہ، تو دل سے توکل ہے، یقین ہے، تو جو اس پہ بھی انوالوڈ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، ان کا حال دنیا میں بھی دیکھیں گے اور ان کا آخرت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نیوز ہمارے پاس ہے جی، نیپال میں بکھرا ہوا سیلاب سینکڑوں سیاحوں کو بہا لے گیا، ہلاکتیں 150 ہو گئی اور 300 لاپتہ۔ صدی کا بدترین سیلاب یہ آیا ہے نیپال اور تبت کی سرحد پر، اور اچانک آنے والے شدید سیلاب اور مٹی کے تودے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ نیپال کی ٹورزم بورڈ کے مطابق ہلاکتیں 150 ہو گئی ہیں، جن میں سینکڑوں سیاح لاپتہ ہیں، ان میں سے 100 سے زائد بھارتی شہری ہیں اور 12 برطانوی شہری بھی شامل تھے۔ تبت سے سامنے آتا ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج میں پانی اور کیچڑ کا بہت بڑا ریلا سرحدی گزرگاہ کی عمارتوں سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب تبت میں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے واقعے پر ذاتی طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں۔ چینی حکام نے امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے اور متاثر افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے میں بھی زور دیا ہے۔ نیپال میں اس قدرتی آفت کو 2015 کے تباہ زلزلے کے بعد ملک کی سب سے بڑی تباہی قرار دیا جا رہا ہے۔ 2015 کے زلزلے میں تقریباً 9000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق سب سے بڑا چیلنج دشوار گزار پہاڑی علاقے، خراب موسم اور سیلاب کے بعض متاثرہ مقامات تک رسائی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ سیاحوں سمیت دیگر متاثرین کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جہاں اٹھاؤ آپ ایک تکلیف دہ خبر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ واقعات ہیں، صانعات ہیں، اموات ہو رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، یہ سارا شیئر کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کہ ہمیں بینگ مسلم کہا گیا ہے کہ توکل کرنا ہے، ہر چیز میں خیر دیکھنی ہے، تو امید ہے کہ یہ چیزیں
کنٹرولڈ ہوں کہیں پہ جہاں پہ یہ نقصانات اس سے زیادہ بڑھ نہ سکیں. اور بالکل مشکل ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ جاتے ہیں, لیکن یہ جو قدرتی سانحات ہے نا, اس میں آپ کا جیسے کنٹرول نہیں ہے. جیسے فلڈ آ جاتا ہے ایک دم سے, ایسے فلو سے آئے گا, آپ کچھ بھی کر لیں, پانی کا بہاؤ جو ہوتا ہے نا وہ اس قدر ہوتا ہے. ہاں آپ کی پریمیٹیو میئرز جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ ویڈیوز بھی آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ جو مٹی کا تودے کے ساتھ جب پانی آتا ہے نا, جب وہ ایک طوفان عظیم میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس کے آگے آپ جتنا بھی آپ نے میز بھی کیے ہو وہ کام نہیں کرتے. اور اسپیشلی یہ جو پہاڑوں سے آتے ہیں نا, جو رول ہو کہ جس میں پتھر بھی شامل ہو جاتے ہیں, جس میں مٹی اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جب وہ شہری اس طرح سے آبادی کی طرف آتی ہیں اور عمارتوں کی طرف آتی ہیں تو وہ بہت ہی برے کی تباہی مچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس طرح کے صانعات سے, ہمارے لیے سب کے لیے دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کنٹری کے لیے بھی نا اس طرح کے صانعات کے بعد ایک دم سے سنبھلنا. تو چائنا نے مدد کا اعلان کیا ہے, جو بھی ڈیمیج ریکور ہو سکتا ہے وہ ریکوری کی طرف ابھی اس کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایرانی سرکاری ٹی وی پر ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے والوں کے لیے 2 ارب روپے سے زائد انعام کا اعلان. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے بارن ٹرمپ کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے سے متعلق مواد دکھانے کے بعد نئی تفتیش پیدا ہو گئی ہے. تقریباً 3 منٹ کی اس رپورٹ کا محور بارن ٹرمپ تھے, جس میں گرافکس کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں, نگرانی, آن لائن سرگرمیوں اور ان کے ارد گرد موجود افراد سے متعلق معلومات دکھائی ہیں. رپورٹ میں مبینہ طور پر بارن ٹرمپ کے سوشل روابط کا پتہ لگانے اور امریکی خفیہ سروس کی سیکیورٹی کے حصار تک پہنچنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. رپورٹ کے اختتام میں مبینہ طور پر $1 کروڑ کے انعام کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. امریکی صدر اور ان کے اہل خانہ سے متعلق اس نوعیت کا مواد اس سے قبل بھی ایرانی میڈیا پہ سامنے آ چکا ہے, مگر تازہ نشریات میں براہ راست ٹرمپ کے بیٹے کو موضوع بنائے جانے کو دھمکی آمیز بیانیے میں ایک نمایاں تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے. امریکی حکام ماضی میں ایران سے منسلک افراد پر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سابق امریکی عہدیداروں کے قتل کی سازشوں کے الزامات بھی عائد کر چکے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ امریکی پروسیکیوٹر نے 2024 میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے آپ کے ایک شخص کو ٹرمپ کے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. واضح رہے کہ سرکاری ٹی وی کی رپورٹ میں کیے گئے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی, جبکہ نشریات میں بھی اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ بارن ٹرمپ تک پہنچنے کی کوئی کوشش کامیاب ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ تو ہوتا ہے جب آپ کی وار فیئر جو ہے وہ صرف گراؤنڈ پہ نہ آپ کے ہو, صرف آپ کے سائبر اٹیکس کے اوپر نہ ہو, اور وہ سوشل میڈیا وار میں تبدیل ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. ایران کی رجیم کیونکہ ان سے پہلے ان کے وہاں پہ لیڈران, سپریم لیڈران کو ان کی فیملی سمیت جس طرح سے ختم کیا گیا, اڑا دیا گیا, ہولناک آپ کی تباہی وہاں پہ ان کی پھیلائی گئی, تو ڈیفینیٹلی جب وہ واپس آپ پہ بات کریں گے تو وہ آپ کی بھی فیملیوں کے متعلق بات کریں گے, ان ٹرمپ کی جو سن ہیں, بیٹے ہیں, ان کے متعلق بھی بات کریں گے, کیونکہ جب آپ ان کے بچوں کو مارتے ہیں تو آپ کے بچے بھی بچے ہیں, لیکن ان کے لیے وہ بھی ویسے ہی حریف ہے اور اسی طرح کا نشانہ ہے جیسے آپ کے لیے ان کے بچے نشانہ ہے. جس طرح سے ایران کے اسکول میں بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا اور کس طرح سے بچیوں کو ختم کیا گیا, وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھی جن کو جس طرح سے مارا گیا. بالکل ہم لوگ یہ پروموٹ نہیں کرتے کہ اس کے بیٹے کو مار دو, اس کے بیٹے کو مار دو, لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اور اسلام بھی کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ, کیونکہ جو آپ کو تکلیف یا آپ کے اندر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شدید ترین آپ کو غم ملا ہوتا ہے, اس غم کے اندر
ایک ماں باپ کے لیے کوئی وہ نہیں رہتا. شاید بہت بڑے فرشتہ صرف تو شاید ان کو اس بات کا ریمورس ہو کہ اگر میرا بچے کو اس نے گولی ماری ہے تو میں اس کے بچے کو جا کے بچا لوں. بہت کم ایسے ہوتا ہے. تکلیف جب ملتی ہے تو اسی تکلیف کا نعم البدل ان کو وہی آلٹرنیٹ دوسرے دشمن کا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن امید ہے کہ اس جنگ کو ایک ہولڈ ملے, اس جنگ کو یہ رک جائے, تاکہ جتنی جانیں پہلے ضائع ہو چکی ہیں اور جتنا نقصان پہلے ہو چکا ہے وہ نقصان سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے موجود ہے جو ہماری نیوز میں ہے, نعمان اعجاز کے بیٹے زاویار نعمان بچپن میں کس سنگین بیماری کا شکار ہوئے تھے, حیران کن انکشاف. پاکستانی اداکار زاویار نعمان اعجاز سے متعلق انکشاف ہوا تھا کہ وہ خطرناک بیماری منجائٹس کا شکار ہوئے اور ان کی حالت انتہائی تفتیشناک ہو گئی. علی سلمان نے بتایا کہ اس وقت کی بات ہے جب نعمان اعجاز ایک سیریل کی شوٹنگ کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے تھے اور ان کا اہل خانہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ زاویار کی والدہ رابعہ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر گئی, جبکہ صورتحال کی سنگینی کے باعث نعمان اعجاز کو بھی ہسپتال پہنچنا پڑا تھا. اور اس کی ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ والدین کوئی بھی ہوں, چاہے وہ ایکٹر ہو, ایکٹریسز ہوں, کسی اور شعبے سے منسلک ہو, ماں باپ کا پیار ماں باپ کا ہوتا ہے. اور جب وہ اولاد کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور وہ بھی شدید تکلیف میں, تو آئی تھنک امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس واقعے کو وقت گزرنے کے ساتھ بھول چکے تھے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ معاملہ سنگین تھا اور زندگیوں میں اس طرح کے حالات اور اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. تو جو لوگ بھی پریشانی سے گزرتے ہیں, اگین اس میں بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اس وقت ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ زندگی رک گئی ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن الحمدللہ ان کے بیٹے زاویار نعمان بالکل وہ ریکور بھی ہوئے اور وہ نارمل زندگی بھی اپنی گزار رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے, اور اسپیشلی بچوں کے ریلیٹڈ والدین کو میں یہ کہوں گی کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. دعا کیجئے, اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے, یہ ضرور چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. اپنا حوصلہ نہیں چھوڑیے, یہ میں ضرور بتاؤں گی. اور جاتے ہوئے بس یہی ہماری طرف سے خاص میسج تھا. انشاءاللہ عظمیٰ خان آپ کے صبح بخیر پاکستان میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. ابھی کے لیے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.